किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह करते हैं। मैं तो 2013 तक से इनके साथ। ना मैंने कोई थ्रेड किए और 8 महीने से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तेरे गाल गुलाबी रब्बा दिल की खराबी रब्बा रब्बा तू अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन औलख और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट नासिर इकबाल खान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है वो बड़ा हॉट टॉपिक भी है और बड़ा वो रोमांटिक टॉपिक भी है। आज बात होगी मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर और उनका जो केस है उसके ऊपर। मोमना इकबाल जो हैं वो साकिब चद्दड़ के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। उनका रिलेशन कुछ अर्सा चलता है और जब ताल्लुक़ हो तो उसमें फिर जो लेना देना है, मोहब्बत, कौलो करार, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन जो इख्तिताम है, मेरा ये मानना है वो खुश सलूकी के साथ और बड़ेपन के साथ होना चाहिए, ग्रेसफुली होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। जिस तरह से नूर जहाँ का वो गाना है, मेरी लगदी किसे ना वेखी पर मेरी टुटदी नू सारा जग जानदा। तो हुआ ऐसा है कि लगदी तो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से टूटी है वो अंदाज़ बहुत बुरा था। तो NCCI में IA में गई हैं मोमना इकबाल, हरासगी का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद फिर उनके जो शौहर हैं वो सामने आए। साकिब चद्दड़ ने अपने प्रूफ्स सामने रखे, मोमना इकबाल की जो बहन है वो सामने आई और उनकी जानिब से भी कौलो करार जो किए गए थे उनको उनकी तरदीद की। दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो सामने आईं और फाइनली ये हुआ कि मोमना इकबाल जो है वो पिया घर सुना रही हैं और साकिब चद्दड़ साहब के हाथ कुछ नहीं आया सिवाय सफाई के। जी, ये जो सारा सर मामला रहा है उसमें जो साकिब चद्दड़ हैं वो बैकफुट पे रहे, लेकिन उनका जहाँ से आगाज़ हुआ है हमने उनको गुर्दा स्कैंडल से देखा है। उसके बारे में सर क्या कहते हैं? थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर उसके आगे डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनैन औलख साहब, आपने बड़ा एक अच्छी मौजू चुना है और देखें हम मुसलमान हैं, ये इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुआशरा है। यहाँ पे जो हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है बड़े अरसे से वो है बेहयाई का। हम मनहसुल कौम महंगाई पर तो बात करते हैं जी और उसका मातम भी करते हैं और बड़े आपने देखा है लोग गले में खुश्क रोटियाँ डाल के सड़कों पर गले से कमीज उतार के लेटते हैं। क्लर्क वगैरह जितने भी लोग हैं, हर तबका महंगाई से परेशान है। लेकिन हमारे उलमा समेत, हमारी सियासी जमातों समेत, हमारी मजहबी जमातों समेत बेहयाई की जो तूफ़ान और सैलाब आया है पाकिस्तान के अंदर, किसी का ये इशू नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ना उलमा इस पर बात करते हैं, ना मजहबी जो लीडरशिप है वो इस पर लाकुशाई करती है। सियासी जमातों का तो खैर ये है ही नहीं टॉपिक, एजेंडा नहीं है। बिल्कुल सही है सर। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाऊँ, जी जी प्लीज़। माजी में भी ये जो शोबिस की ख़वातीन होती हैं, लाइक आपको एक नाम याद होगा नादरा, जी बिल्कुल, एक नाम था नैना, जी और भी नाम होंगे। जी जी और जितनी भी ये सो कॉल्ड हीरोइंस होती हैं, जब इनको शोहरत मिलती है तो वो उस शोहरत को पूरी तरह कैश करती हैं। जी जी। मैं एक जुम्मा यहाँ पे पहले अर्ज़ करूँगा कि मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, मैं हमेशा इस बात को लिखता हूँ जी कि महंगाई से बड़ा जो तूफ़ान है, बड़ा बहरान है, वो बेहयाई है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि जो शोहरत का नशा है वो शहवत से बदतर है। एग्जैक्टली ऐसे है सर। अब ये जो मोमना इकबाल है, जो कुछ इन पर चार्जशीट आई है सामने, और उसको देख के मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इस तरह इकबाल बुलंद नहीं होता। बिल्कुल। तहाइफ की वसूली से और मामलात, अब चूँकि मैं नहीं बात करना चाहता है, खातून है, जी जी लेकिन एक जो औरत कार्ड खेला जाता है, मैं इस पर जरूर बात करूँगा जी बिल्कुल। कि जब तहाइफ वसूल किए जा रहे थे, जब ऐदो पैमा हो रहे थे, जब मुलाकातें होती थी तन्हाई में, या आप ट्रैवल करते थे बैरून मुल्क भी, जी जी। तो तब आपकी अखलाकियात कहाँ थी? होटलिंग सर एक साथ करते थे, चेक इन करते थे, चेक आउट करते थे। जब कोई जो शरई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में ऐसी कोई दोस्ती का वजूद नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, मेल फीमेल फ्रेंडशिप का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जो दौर अब जा रहा है, कोई फितन दौर है, शोबिस के लोग आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जब इनकी निजी महफिलें होती हैं शोबिस के लोगों की,
تو میل فیمیل آپس میں معانقہ کرتے ہیں جیسے بڑے کو صدیوں کے بچھڑے ہوئے ملے ہیں. بالکل ایسے ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور آج کل جو نیا فیشن ہے جو رخسار سے رخسار جوڑ کے جی جی وہ ساؤنڈ نکالتے ہیں جی 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 بوسے کی, بوسہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہوائی بوسہ. جی جی ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوائی مخلوق ہے یہ ہوائی بوسوں تک آ گئی ہے, بوسوں کنار تک آ گئی ہے. جی جی اور پردے کے پیچھے کیا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے. لیکن سر یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس ٹھیک ہے, میں یہاں سب سے بڑا جو سوال ہے میرے نزدیک وہ ریاست پر ہے. آپ نے ابھی شروع میں فرمایا کہ جو گردہ اسکینڈل تھا, جی اتنا بڑا اسکینڈل تھا, میری چنوٹ میں جی میں اپنا ذمہ دارہ کرتا ہوں. تو ہمارا سسٹم کدھر ہے, ہمارا نظام عدل کدھر ہے, ہماری پالیسنگ کدھر ہے, ٹھیک ہے, ہمارا تھانہ کلچر کدھر ہے. کہ ایک شخص, میں نے بھی ویڈیو دیکھی جی کہ وہ گرفتار لوگوں کی صف میں کھڑا ہے اور ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرا یہ رول ہے جی گردہ فروشی میں. ضمیر فروشی تو ہم نے سنا تھا سر, گردہ فروشی بھی سنا, منشیات فروشی بھی سنا, جسم فروشی بھی سنا. یہ کتنے جملے ہیں جی جی جو بڑے کبھی ہیں. جی 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 لیکن اسلامی ریاست کے قوانین اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ایک مبینہ طور پر جو گردہ فروش ہے جی جی وہ آج زندان کی بجائے ایوان میں براجمان ہے. ایگزیکٹلی سر, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اوپر کہ جس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے جی. آج وہ ایوان میں بیٹھ کے ان لوگوں کی تقدیر لکھ رہا ہے یا ان کے فیصلے کر رہا ہے, ان میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے جن لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ریاست ایگزسٹ کرتی ہے, اگر یہ اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو سب ایک یہ کیس نہیں سر, جتنے بھی ایسے کیس ہیں جس میں تحائف کی وصولی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کروڑوں روپے کے مبینہ طور پر جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ تحائف دیے گئے, جی سر, مہنگی ترین لگژری گاڑیاں دی گئیں, نقد پیسے دیے گئے, ایک لمبی فہرست میں اس میں جانا جی 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 چاہتا ہوں. بالکل کس حیثیت میں دیے جی اور کس حیثیت میں لیے؟ کیا ہماری ریاست نے یا ہماری انتظامیہ نے, پولیس حکام نے مذہبی جو طبقہ ہے, جو ہمارے مفتی حضرات ہیں, مفتیان ہیں, اس سے طبقہ لیا ہے, کوئی رابطہ کیا ہے, کوئی رہنمائی لی ہے جی جی کہ کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ کیا یہ کلچر قابل قبول ہے اس قسم کا؟ یورپ میں تو ہوتا ہوگا جو ریلیشن کے حوالے سے سر, لیو ان ریلیشن رہ سکتے ہیں. جی جی مذہبی اسلام میں تو سب کو تو سب نہیں ہے. اسلام میں تو آپ نامحرم ہیں, جی بالکل ایسے. نہ آپ تحائف دے سکتے ہیں, نہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں, نہ آپ وصول کر سکتے ہیں. جی بہرحال بعض لوگ چونکہ جیسے کہتے ہیں نا ماج دی بہن, جی جی کنجر ہیں, وہ کنجروں کے دوست ہیں. جی 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 اور میں نے ایک اسی طرح کی خاتون کا بیان پڑھا جو جسٹیفائی کر دی تھی مولانا اقبال کو, اور جو چدر جو ایم پی ہیں حکمران جماعت کے, جی جی ان کو وہ رگید رہی تھی کہ آپ نے دیے ہیں اپنی دل سے, تو اب کیوں آپ کلیم کر رہے ہیں, کیوں آپ اس کو ڈورا پیٹ رہے ہیں. جی جی تو میں سمجھتا ہوں دونوں صورتوں میں دونوں کرداروں نے اپنے جو کپڑے چوک میں آگے دھوئے ہیں. جی 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 اس میں سے بہت سارے چینٹے جی ہماری ریاست کے چہرے پر پڑے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارے نظام عدل پہ, ہماری پولیس پر, جو بھی ہمارے متعلقہ ادارے ہیں جی ان کے دامن بھی داغدار ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج نہیں کل لوگ پھر اس کو بھول جائیں گے, تو نیا کیس آئے گا, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. جی میں نے آپ کو صاحب بتایا کہ ماضی میں نادرہ نامی اداکارہ اور نینا نامی ایک فلمی کردار تھا, جو اس کا کردار تھا, ان کو قتل کیا گیا. میں وہ دعویٰ نہیں کرتا, لیکن بطور طالب علم جو میرا جو گمان ہے, جو میری ایک انفارمیشن ہے یا آبزرویشن ہے سر, کہ اس قسم کے جو شہرت کے حامل کردار ہوتے ہیں, جو شہرت مل جاتی ہے, وہ خود بدعزمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. وہ اپنے بڑے بڑے لوگوں سے مراسم استوار کرتے ہیں ایک خاص ایجنڈے کے تحت کہ ہم نے یہاں سے وصولی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس وصولی کے پیچھے جو اصولی والا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, بالکل صرف وصولی کرنی ہے. جی جی کچھ بھی دے دیں, کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ لٹا کے نشاور کر کے آپ اس پہ کمپرومائز کر کے آپ وصولی کرتے ہیں تحائف کی. ایگزیکٹلی سر. پھر قتل عام ہو گئے. سر ایسے کافی کیس ہمارے سامنے ہیں. ایک ٹک ٹاکر جو اسلام آباد میں قتل ہوئی, ریسنٹلی اس کا فیصلہ آیا ہے, اس لڑکے کو سزا ہوئی ہے. اسی طرح سے سر اسٹیج ایکٹریسز جو ہیں ان کو اسی طرح سے وہ قتل کیا گیا ہے, اور ایسے بہت سے انسیڈنٹ ہیں. آپ کی مراد ہے ثنا یوسف سے. جی جی میں نے اس پہ کالم لکھا تھا سر, اور میں نے سوال اٹھائے تھے
کہ ایک اسٹرینجر کس طرح اس کے بعد اس کا نمبر آیا، اس کے گھر کا ایڈریس آیا، کس طرح وہ گھر کے اندر بغیر کسی فورس انٹری کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس کے بیڈ روم تک چلا گیا. بہت سارے سوال ہیں. بالکل. بات یہ ہے کہ جب یہ جو سوشل میڈیا پر یا جو شوبز کی دنیا کی چکا چوند سے خواتین متاثر ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو مراسم ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی. اور جو ہمیں ایک سے زائد لوگوں کے ساتھ مراسم رکھنا اور ایک سے زائد لوگوں سے تحائف وصول کرنا، جب یہ راز منکشف ہوتے ہیں جی جی. اور دوسرے جو رقابت ہے جو پھر عداوت کا روپ دھارتی ہے، پھر کشت و خون ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ عورت بڑی مظلوم تھی، عورت بڑی معصوم تھی. جی. آپ جب ان میں چھانتے ہیں، جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو بہت سے متنازع چیزیں سامنے آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو میرٹ ڈی میرٹ جو قوانین ایک عام شہری پر لاگو ہوتے ہیں، عام سرکاری اہلکار پر لاگو ہوتے ہیں، جی جی. وہ حکمران جماعت کے کوئی ایم پی ہو، ایم این اے ہو، وزیر ہو، جب اس کے بعد اتنی سنجیدہ شکایت ہے سر تو ظاہر ہے وہ بطور ایم پی اے اثر انداز ہو رہا ہے. جی جی. انکوائری پر بھی اور سارے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جی بالکل، یہ تو اوپن سیکرٹ سر. تو آپ سسپینڈ کریں، آپ کہیں جب تک آپ اس میں آپ کو کلین چٹ نہیں ملتی تب تک آپ بطور ایم پی اے اپنا ٹیگ استعمال نہیں کر سکتے. آپ عوام کے اجلاس میں کسی کاروائی میں شریک نہیں ہو سکتے، نہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں کسی بھی محکمے میں. بالکل ٹھیک. دوستو آج کے ولاگ کا اختتام یہی ہے کہ ناصر اقبال خان صاحب کا کہنا ہے جو ثاقب چدڑ ہے اس کی جزوی طور پر جو رکنیت ہے پنجاب اسمبلی کی وہ معطل ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ بے قصور ہوں تو دین اس کے جو بھی ڈیسیجن لیا جائے اس کے اکارڈنگلی جو ایکشن ہے وہ لیا جانا چاہیے. اس کے بارے میں مومنہ اقبال نے یہ سارے تحائف وصول کیے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. ایگزیکٹلی، جو بھی قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ ناصر اقبال خان صاحب نے جو کہا ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں اپنی جو رائے ہے اس میں بتائیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.